لوگ کہتے ہیں اسباب بناؤ بڑھیا قسم کے، پھر اللہ پر بھروسہ کرو. مولانا یوسف اللہ فرماتے ہیں اسباب بنا کر اللہ پر بھروسہ کرنا کفر کا راستہ ہے، کیونکہ اسباب بنا کر تو کافر بھی اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے. بھائی ابھی آپ بڑھیا سے بڑھیا ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بہترین آپ کے کیا کہتے ہیں جانچ لکھے گا اور بہترین دوا لکھے گا، اس کے بعد میں آپ اس سے کہو کہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو جی، بتائے کہ بھائی ہم بھگوان تو ہے نہیں، ہمارا جو کام تو کر دیا، ٹھیک کرنے والا تو اللہ ہے. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ بڑھیا اسباب بنائے پھر کہے گا. اور یہی بات اگر وہ پہلے کہہ دیں کہ بھئی ہمارے پاس کچھ نہیں، کرنے والا اللہ، تو آپ دوا نہ لاؤ گے، نہ آپ جانچ کرو گے. جب اللہ کرنے والا تو چلو، مگر پہلے نہیں کہے گا. پہلے اسباب بڑھیا بنوائے گا. جہاں جانچ کے لیے آپ کو لکھا ہے وہاں کا بھی کمیشن ہے، جس میڈیکل اسٹور پہ دوا لینے کے وہاں بھی کمیشن ہے، اور اس نے اپنی 1500 جو بھی فیس لی ہے اور دوا آپ کو دے دی. اب کہے گا اللہ کرنے والا ہے اسباب بنا کر، پہلے نہیں کہے گا. اور انبیاء کا کام یہ پہلے ہی کہیں گے اللہ کرنے والا، اسے چکر میں نہ پڑو. یہ فرق ہے. ایسے ہی آپ کو کوئی کیس میں پھنس جاؤ، وکیل کے پاس جاؤ، وکیل اپنی فیس لے گا اور کہے گا اتنے 1000 روپے پڑیں گے، ہم ضمانت کروا دیں گے. نہ ہو پاوے تو کہے گا بھیا ہم اللہ تو ہے نہیں، کرنے والا تو اللہ، کوشش ہم کریں گے. اور پہلے اگر کہتے پہلے نہیں کہے گا، اگر پہلے کہتے بھیا دیکھو ہمارے پاس میں کچھ نہیں، کرنے والا اللہ ہے، اللہ بھروسہ کرو، تو آپ 50,000 روپے اس کی فیس نہیں دو گے کہ بھیا ٹھیک ہے اللہ سے کروا لے کے جاؤ. کہے تم کا 50,000 روپے دے، 50,000 روپے کی جگہ ہم 500 غریب کو دے دیں گے، اللہ دعا کر دیں گے. اور انبیاء یہی سمجھاتے ہیں کہ کرنے والا اللہ، ان سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ پر یقین کرو. اور اللہ سے کرانے کا راستہ نماز، اس میں ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کو مولانا یوسف اللہ فرماتے تھے جو لائن ہم بتلا رہے ہیں اس میں آپ کا ایک پیسہ نہیں لگے کہ کام آپ کے بنیں گے. اور اگر آپ اپنے طور پر محنت کرو گے، پیسہ زیادہ خرچہ کرو گے، آمدنی کم ہوگی، خرچہ زیادہ ہوگا آپ کا. تو یہی بات مولانا یوسف فرماتے تھے کہ اسباب بنا کر اللہ بھروسہ کرنا کفر کا راستہ ہے. ہاں، نماز بنا کر اللہ پر یقین کرنا یہ ایمان کا راستہ ہے. اللہ کا وعدہ نماز پر ہے، اللہ کا وعدہ عمل پر ہے. اس میں پیسے کی ضرورت نہیں، اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بات کسی نے بتائی نہیں، اور یہ کوئی محنت کراتا نہیں. ہاں، نماز پڑھنے پر سب لگا رہے ہیں. مولانا یوسف اللہ نماز پڑھنے پر نہیں لگاتے تھے، وہ نماز کی محنت سمجھاتے تھے کہ ایسی نماز تمہاری جب بن جائے گی اولیاء والی تو اس نماز پر اللہ کام بناویں گے. ہاں، تو آپ دیکھو جو نماز صحابہ کو سکھلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو نماز اولیاء نے سیکھی تھی، جو ہمارے جن کو ہم اکابرین کہتے ہیں، اپنے انہوں نے جو نماز سیکھی تھی اس نماز پر ان کے کام بنتے تھے. صحابہ دور کا نماز پڑھتے تھے، آسمان سے فرشتہ آ جاتا تھا، زمین سے پانی نکل آتا تھا، کھانے آ جاتے تھے، اللہ کی نصرت فوراً آ جاتی تھی. آج مسلمان نماز پڑھ آتی ہے اور پکڑ آ جاتی ہے. پتہ چلا 5 آدمی کا پرمیشن ہے، 15 پڑھ لیں، پولیس والے آ گئے، یا تو مار کھاؤ تو پیسے دو. اور وہاں چوہا سر پہ لے کر آ رہا ہے اور یہاں پیسے جا رہے ہیں. الٹا معاملہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ حدیث میں ایک نماز ہے تو دعا کرے گی تو بد دعا کرے گی. اگر نماز بد دعا کرے گی تو مشکل میں پھنس جاؤ گے. اس لیے وہ نماز سیکھنا ہے، اس نماز پر محنت کرنی ہے. اور ہم لوگ دیکھی تھا خالی نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے سمجھ لو کہ جیسے ایک گھر پہ ہم لوگ مشین رکھے ہیں، گھر میں عورتیں بھی سل لیتے ہیں، آدمی سل لیتا ہے، کہیں کچھ پڑ گیا سل لیا. لیکن اس سلائی کی مشین کے یا اس پیشے سے اگر پرورش لینا چاہو کہ اس سے ہمارا کام چلے تو پھر آپ کو سیکھنا پڑے گا. کٹنگ بھی سیکھنی پڑے گی، سلائی بھی سیکھنی پڑے گی، ناپ بھی سیکھنی پڑے گی، ترپائی بھی سیکھنی پڑے گی. وہ ٹیلر ماسٹر کی سیکھنا پڑے گا. مشین یہی ہے، چلانے کا طریقہ یہی ہے، دھاگا یہی ہے، قینچی یہی ہے، سب کچھ یہی ہے، لیکن سیکھنا پڑے گا. کٹنگ کیسے کرنی ہے، مشین کیسے چلانی ہے، ترپائی کیسے کرنی، ناپ کیسے لینی ہے، انچی ٹیپ یہی ہے. ایسے ہی نماز یہی ہے، رکوع سجدہ یہی ہے، قرات سورہ فاتحہ یہی ہے، لیکن سیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں اس پر کام ملتی ہے. وہ خدا کا دھیان، وہ خدا کی بڑائی کا علم، خدا کے ذات و صفات پر یقین، وہ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. پھر ایسی نماز پر اللہ دنیا آخرت میں وہ کام بناویں گے جو کسی سبب والے کا سبب سے کام نہیں بنتے ہیں. بغیر حفاظت کے، حفاظتی انتظامات کے اللہ حفاظت کر کے دکھلاویں گے، اور بغیر چیزوں مال کے اللہ چیزیں دیں گے. پھر اس نماز پر 2 رکعت نماز پر اللہ دیں گے. لیکن آج وہ نماز ہے ہی نہیں تو لوگ کہتے ہیں چاہیے کا مطلب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں اسے نماز پڑھنے والا. لوگ یہ کہتے ہیں. یا تو پھر اگر یہ کہو گے آپ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کا، حدیث کا انکار کرو، اللہ کے وعدے کا انکار کرو. پھر صحابہ کے ساتھ جو نصرتیں آئیں، انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ جو قدرت ظاہر ہوئی اس کا پھر انکار کرو. یا تو آج کے لوگ جو ایسا نہیں پڑھے ان کا انکار کرو، کیونکہ اللہ کے بعد غلط ہو نہیں سکتی. اللہ کا وعدہ نماز پر ہے، نبی کا وعدہ نماز پر ہے. اس لیے محنت کر کے اپنی نماز ایسی بنانے جس دن مسلمان کی ایسی نماز بن گئی دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں مسلمان کو جو شرمندہ کر سکے، ذلیل کر سکے. ساری دنیا جھکنے والی بنے گی. مولانا یوسف اللہ فرماتے تھے جس علم کے آگے بڑی بڑی حکومتیں جھکتی تھیں، آج اس علم کو لے کر ہم دنیا داروں کے سامنے خود جھک رہے ہیں، کیونکہ علم سیکھا، یقین نہیں سیکھا.
دیکھو یہی چیز فالٹ ہے، یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے جنہوں نے جو عمل سیکھ رہے ہیں یقین نہیں سیکھ رہے ہیں، جب حالات آئیں گے سب سے پہلے میدان چھوڑ کر یہی بھاگیں گے، سب سے پہلے میدان چھوڑ کر یہی بھاگیں گے جو عمل سیکھ رہے ہیں یقین نہیں سیکھ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لو تجربہ کر لو، سب سے پہلے کوئی معاملہ ہو تو داڑھی ٹوپے نمازی بھاگا ڈر کے، اور کوئی حالات کہیں بن جائے تو سب سے آگے میدان میں جواری شرابی آئے جی، کیونکہ نہ وہ یقین سیکھی تو نہ عمل سیکھی، سب کچھ نہیں سیکھی سے، اور یہ سیکھے عمل اس لیے بھاگ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی کہیں آئی ٹی او چیکنگ لگائے ہوئے تو کو بھگیے جی کے پاس گاڑی ہے اور لائسنس نہیں ہے، جی کے پاس نہ گاڑی نہ لائسنس، وہ پولیس والے کے بغل سے نکل کے جی کھڑے ہو کے دیکھیے کیا کر رہے ہیں، تو کے پاس کچھ نہیں ہے، اور جی کے پاس گاڑی ہے ڈی ایل نہیں ہے، اور گاڑی ہے پردوشن نہیں ہے، گاڑی ہے انشورنس نہیں ہے، تو وہ چور راستے سے بگیے گلی پوچھم جلدی بھاگو سائیں سائیں کی جب بھائی اپنا جرمانہ ہو جی یہی بھائی گاڑی ہے اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، کوئی بھی ایک چیز نہیں ہے تو بگیے یقین نہیں سیکھا عمل سیکھ لیا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، ابھی اللہ کے وعدے نماز پر صدقے پر جو اللہ کے وعدے ان سے بات کرو، اس آدمی سے بات کرو جو نماز پڑھا جائے پڑھا لکھا گا، خالی نماز سے کہاں سوجی ہے، خالی صدقے سے کہاں سو جائے گا۔ ہاں ابھی یہی 12 بنکی کے سال لگا مولانا، ابھی اس دن بات کرنے آئے تھے تو یہی بات انہوں نے کہنے لگے 2 رکعت نماز تم لوگ ہونے کی بات کرتے ہو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب کثیرے جا رہے تھے تو نماز سے مسئلہ کیوں نہیں حل کر لیا تھا؟ ہم نے کہا اس وقت تک نماز ملی ہی نہیں تو مکی زندگی کا حال ہے، نماز مل جانے کے بعد کوئی ایسا حال ہے بتاؤ؟ کہنے لگے کیا مدینے میں حال ہے؟ ہم نے کہا وہ اختیاری زندگی تھی ان کی، صحابہ کو مال مل رہا ہے، گورنری مل رہی، سب چیزیں مل رہی، اپنے اختیار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر چل رہے ہیں، وہ اپنے اختیار سے سادگی پر چل رہے ہیں، آپ کوئی کسی کے اوقات نہیں ہے کہ صحابہ پر انگلی اٹھا دے۔ نماز مل جانے کے بعد اکیلے صحابی گئے رستم کے دربار میں، اس زمانے کی سب سے بڑی سپر طاقت ہے، ایسی بات کی ہے اللہ سے ہونے کی اور ایمان کی کہ ان کے بڑے بڑے رستم میں زمانہ پہلوان تھرا کے ان کی ہمت نہیں کہ ان کی باتوں کے جواب دے دے وہیں پر، کیونکہ اب نماز سے ہونا جان گیا، اب اندر قوت آ چکی ہے اور اللہ کر کے دکھلا رہے ہیں نماز پر۔ ہاں مسلمان کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے، اللہ سے ہونا نہیں جان رہے ہیں اور اللہ کریں گے نماز پر، یہ اللہ سے ہونے کا راستہ ہے، اسباب کا راستہ سمجھ رہے ہیں، اس میں تو مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں اور انسان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں بھائی جانور کی حفاظت اللہ نہیں کر رہے ہیں، وہ بغیر ہتھیار کے ان کی حفاظت ہو رہی ہے، یا تو پولیس پہرا دے رہے، فوج پہرا دے رہے، وہاں حفاظت ان کی ہو رہی ہے۔ جاؤ جانور کو روزی اللہ نہیں دے رہے ہیں، کیا ان کے سردی کا اللہ انجام نہیں کر رہے؟ ان کے گرمی کی تو اے سی لگا ہو، بغیر اے سی کے اللہ انجام کرا رہے ہیں ان کے، تو اس میں تو انسان کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں مسلمان اگر نماز سیکھ لے تو نماز پر اللہ وہ کریں گے کہ بغیر موسم کے پھل کھلا کر دکھلاویں، تو گرمی کا موسم دعا کر دو اللہ سردی کر دے، تو بارش کا موسم نہ ہو بارش کر دیں اللہ تعالیٰ، اور ہوئی۔ لیکن ایمان پہلے عمل بعد میں ہے، اگر یہ چیز نہیں سمجھے گا آدمی عمل سیکھ لے گا، ایمان نہیں سیکھے گا، اگر ایمان نہ ہو تو نماز کھائے پڑتے، ایمان نہ ہو تو گاڑی کھائے رکھاتے۔ یہ علامت نہیں، علامت یہ ہے کہ وعدے پورے ہوتے ہیں، ورنہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں 13 سال محنت کر رہے ہیں، کیا اس وقت عمل نہیں تھے؟ بنی اسرائیل کے قصے کتابوں میں لکھے ہیں، اس سے پہلے کے قصے ہیں، صدقے سے مال بڑھا، صدقے سے ان کی حفاظت ہوئی، تمام واقعے ایسے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو صدقہ کا عمل بتلا دیتا ہے کہ صدقہ کرو مال بڑھ جائے گا، غریبی ختم ہو جائے گی، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، حفاظت ہو جائے گی، لیکن کوئی عمل نہیں بتلایا، کیونکہ ایمان مکمل ہو گیا تب نماز دی ہے، تب باقی عمل دیا، جو عمل دینے کام بننا ہے، جو عمل دینے کام بننا ہے، ہر طرف سے یقین بن گیا، بس ہر طرف سے یقین ہٹ گیا۔ لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ کو ایمان، اللہ پر ایمان کا مطلب یہ نہیں، اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سے یقین نکالو۔